بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطراطہ بعدد کل معلوم لک۔ جناب رسول خدا، حبیب خدا، امام الانبیاء، تاجدار ختمت نبوت، رحمت للعالمین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر لاکھوں کروڑوں درود و پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد علی بابا کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں علی بابا اسلام ٹی وی۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال کر ضرور آزمایا ہے، اور ایک ایسی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں بھی آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا۔ تو کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہ بیٹا یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ان کے ساتھ چلنے پھرنے والے ہو گئے۔ تو اب وقت آ چکا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی کہ اللہ کا دوست کا لقب عطا کیا ہوا تھا۔ اب دوستی کا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری راہ میں کوئی پیاری چیز قربان کی جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت کچھ تقسیم کیا، صدقے زکوٰۃ دیے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے دن آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی خوش نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بھی کوئی پیاری چیز ہے تو وہ میری راہ میں دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 100 اونٹ تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 100 کے 100 اونٹ ہی قربان کر دیے۔ پھر تیسرے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کہا ابھی بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے راستے میں اپنی کوئی پیاری چیز قربان کریں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ، میری رہنمائی فرمائیں، میری مدد فرمائیں، مجھے دکھلائیں کہ ایسی کون سی چیز میں آپ کے راستے میں قربان کروں کہ آپ خوش ہو جائیں۔ پھر اسی رات ہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے تو آپ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ تو جب صبح جو ہی ہوئی تو آپ نے سارا واقعہ، سارا خواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف حکم ہے اور یہ خواب ہے، کیا اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جان، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ اس کو ضرور تکمیل تک لے جائیں، شاید اسی میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم صبر کرنے والوں کو ضرور اجر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر منع کے میدان میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر آپ نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ تو اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک کالی پٹی لی اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی اور کہا کہ ابا جان، اس کو اپنی آپ آنکھوں پہ باندھ لیں، کہیں آپ کو اپنے بیٹے کو دیکھ کر آپ کے دل میں باپ والی رحم دلی نہ آ جائے، کہیں آپ کو اپنے بیٹے کو قربان کرتے وقت آپ کے ہاتھ نہ کانپیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ تو آپ نے جب پٹی باندھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا شروع کیا، تو جو ہی آپ نے چھری چلانا شروع کی تو اللہ کی طرف سے موزوں طور پر فوری ہی ایک دمبا آ گیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ دمبا قربان ہوا پڑا۔ تو جب آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ٹھیک طرح صحیح سلامت سائڈ پر کھڑے ہیں اور ان کی جگہ اللہ کا بھیجا ہوا دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی اچھی طرح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، پھر وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر میں پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا
اے میرے بیٹے، میں نے تمہیں خواب میں ذبح کرتے دیکھا ہے، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کہا، اے ابا جان، جو آپ کو حکم ملا ہے آپ اس کی تکمیل کیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ہم نے انہیں آواز دی، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی اچھا صلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بہت بڑا امتحان تھا اور ہم نے ایک بہت بڑا دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بھیج کر ان کو بچا لیا، اور ہم نے ان کا ذکر و خیر آئندہ آنے والی نسلوں میں باقی رکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا سلام ہو۔ بلا شبہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارا مومن بندہ تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جس میں وہ بہت ہی اچھی طرح کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر خوش ہو کر ان کا ذکر قیامت تک قائم رکھا۔ آج بھی دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بہت ہی اچھے طریقے سے، بڑے شوق ذوق اور جذبے سے آج بھی مناتے ہیں۔